اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس مہینے کے گھنٹے تمام گھنٹوں سے افضل ہیں، اس کے لحظات تمام لحظات سے افضل ہیں۔ اس میں روزہ دار کا سو جانا عبادت شمار ہوتا ہے اور روزہ دار کا ہر سانس تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اس مہینے میں جو مومن کسی دوسرے مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں شیطان کے راستے بند ہوتے ہیں اور جنت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی میزبان ہے اور روزہ دار اس کے مہمان ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جہاں اتنا بڑا پروردگار خالق حقیقی میزبان ہو اور وہ کیسے ضیافت کرتا ہے اپنے ایک مہمان کی۔ آئیے ہم اس مہینے میں روزے رکھ کر اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس مہینے میں دعاؤں کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، جو بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں مختلف دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دن کی دعائیں بھی ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور رات کے اعمال بھی ہیں وہ بھی کرنے چاہیے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دعا پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں پروردگار عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے اپنے پروردگار سے مناجات کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ فرمایا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرا آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے دے۔ سامعین محترم، کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کی زبان کو بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے ہاتھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کے پاؤں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان کی زبان سے جھوٹ اور غیبت نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کے ہاتھوں سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کی آنکھوں سے اس طرف نگاہ نہیں ہونی چاہیے جس طرف جائز نہیں ہے، اور انسان ایسے راستے کی طرف چل کے نہ جائے جس سے انسان گناہگار ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، کیا فرمایا کہ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، میرا آج کا روزہ حقیقی روزے داروں جیسا قرار دے۔ پھر فرمایا، وَقِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ، اے میرے پروردگار، میری عبادت سچے اور پکے عبادت گزاروں جیسی قرار دے دے۔ پھر فرمایا، وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، فرمایا اور مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے، مجھے غافل لوگوں جیسا نہ بنانا۔ پھر فرمایا، وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین،
واعف عنی یا عافین عن المجرمین۔ اے جہانوں کے پالنے والے پروردگار، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ سامعین محترم، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے مرکز کی طرف سے قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو ہم اپنے مرکز کی طرف لے کے چلتے ہیں، جہاں ختم قرآن ہو رہا ہے اور جہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔